السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ بالکل 2 سے 3 منٹ سے میں زیادہ نہیں لوں گا، اگر 3 منٹ سے زیادہ ہو جائے تو مجھے اشارہ کر دیجیے گا۔ بہت شکر گزار ہوں پروفیسر ڈاکٹر عمیر محمود صدیقی صاحب قبلہ کا کہ ہمیں یہ موقع فراہم کیا۔ تاریخ کا میں نہ طالب علم ہوں اور نہ تاریخ کے بارے میں مجھے اتنا کچھ معلوم ہے، لیکن ایک طویل داستان ہے، ظاہری ایک نشست میں بات نہیں ہو سکتی۔ ہم اس پہ تو کام کر ہی رہے تھے، لوگوں کو بیدار کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ میں اس موقع پر یہ بھی اس بات کا اظہار کرتا ہوں تحدیث نعمت کے طور پر، اس طرف ہمیں توجہ دلانے میں پروفیسر ڈاکٹر محمد عمیر صدیقی صاحب کا بڑا دخل ہے کہ ہم سینہ بسینہ اپنے حلقوں میں فلسطین کے غیور مسلمانوں کے حق میں ہم آواز بلند بھی کر رہے ہیں اور لوگوں تک اس پیغام کو پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور میری بات اگر آپ میں سے کسی کو برا نہ لگے تو میں عرض کر دیتا ہوں، ہمارے یہاں جو ابھی پروفیسر صاحب نے بتایا، جذبہ جہاد کا نام و نشان تو میں کیا کہوں، ہمارے اب تصور بھی ختم ہو گیا ہے، اور یہی وجہ ہے۔ میں کس کرائٹیریا میں گفتگو کر رہا ہوں آپ سمجھ رہے ہوں گے۔ تو ویسے تو ہم الحمدللہ عاشق رسول ہیں، 11ویں اور 12ویں کرنے والے ہیں اور وسیلے کے قائل، یہ ساری چیزیں ہمارے عقیدے کا حصہ ہے، لیکن جو میرا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس حدیث کا ایک خلاصہ یہ ہے کہ مسلمان جسم یا جسد واحد کی طرح ہے۔ تو آج مسلمان، آج 57 اسلامی ممالک کے مسلمانوں کو کیا ہو گیا ہے کہ اگر ہمارے بچے بھوکے سوئیں، بھوکے رہیں، تو بحیثیت ماں باپ کے ہم سے رہا نہیں جاتا۔ تو کیا فلسطین کے جو مسلمان یا مسلمانوں کے بچے ہیں جن کو شہید کر دیے گئے اور ابھی جو زندہ جو زخموں کی صورت میں جو ان پر رات اور دن گزر رہے ہیں، مجھے بتائیں وہ کسی کی اولاد نہیں ہے؟ جیسا کہ پروفیسر صاحب نے کہا کہ نور الدین زنگی، صلاح الدین ایوبی، یہ وہ شخصیات ہیں جو ایک آواز میں پہنچے۔ آج مسلمانوں کو کیا ہو گیا ہے کہ ہماری بچے، ہماری مائیں، ہماری بہنیں جس بربریت ان پر ڈھائی جا رہی ہے اور جس کا وہ باقاعدہ مقابلہ کر رہے ہیں، کیا ہم اتنا بھی نہیں کر سکتے کہ ان کے حق میں آواز بلند کر سکے؟ وقت نہیں دے سکتے، کوئی بات نہیں، روز نہیں دے سکتے، کوئی ہفتے میں دے دیں، ہفتے میں نہیں تو مہینے میں دے دیں۔ اگر آپ وقت نہیں دے سکتے، مال دیں، جس کے بعد جو مال ہے، مال نہیں دے سکتے، وقت نہیں دے سکتے، تو ہم اور آپ کیا کر سکتے ہیں؟ صورتحال یہ ہے، کم از کم ہم ان کے حق میں آواز تو بلند کر سکتے ہیں نا۔ آج اس سے بھی ہم دور ہیں۔ اب وقت ہے ان بچوں تک اس کو کنورٹ کرنے کے لیے، جیسے پروفیسر صاحب کام کر رہے ہیں نا، میں ان کے سامنے کی تعریف نہیں کر رہا، ایک ہوتا ہے کوانٹیٹی، ایک ہے تو کوالٹی۔ کوانٹیٹی کی زیادہ ہونا ضروری نہیں ہوتا، اگر کوالٹی اچھی ہو جائے کام بہت بہتر ہو جاتا ہے۔ تو الحمدللہ اللہ تعالی ہمیں اس میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں ارادہ کرتا ہوں، آپ سب ارادہ کریں، اور ارادے سے نیت کا پتہ بھی چلتا ہے کہ آج سے ہم جہاں بھی، جس ہوٹل میں بیٹھیں گے، جس جگہ بیٹھیں گے، جس محفل میں ہوں گے، فلسطین کے مسلمانوں کے حق میں آواز بلند کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہم اپنی بحیثیت قوم، ایک عام انسان کے، ایک شہری کے، کم از کم یہ تو کر سکتے ہیں، ایک امتی حساب سے یہ تو کر سکتے ہیں کہ ان کے حق میں ہم آواز تو بلند کر سکتے ہیں۔ اور اللہ نے جس کو جس جگہ پر جو منصب عطا کیا ہو، جو جس فیلڈ میں ہے، اس فیلڈ میں غزہ کے مسلمانوں کے حق میں آواز بلند کرے۔ اللہ پاک ہمارا آپ کا آنا اور حاضر ہونا اپنے بارگاہ میں مستجاب و مقبول فرمائے۔